اگر پچھلے 2 سالوں کے بارے میں بات کی جائے تو گلوبل جی ڈی پی گروتھ 2023 میں 3.5% تھی، وہ کم ہو کر 2024 میں 3.3% ہوئی، اور اب جو لیٹسٹ ایسٹیمیٹ 2025 کا آیا ہے بائی دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز از ڈاؤن ٹو 2.8%۔ میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ریکوری ہے اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو 2023 سارے جو دوست یہاں موجود ہیں انہوں نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 2023 میں ہماری -0.2% تھی۔ یہ الحمدللہ 2024 میں 2.5%، دیٹس ویئر وی کنکلوڈیڈ دا لاسٹ فسکل ایئر، اور اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے وی ہیو announced a 2.7% growth for 2025. تو یہ gradual recovery ہے، and from my perspective it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. Because the last thing, all of you have been covering Pakistan for the longest time, the last thing we want to go is through another round of boom and bust cycles. تو اسی سلسلے میں ہم اس کو بات کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ 2023 میں وہ 2024 میں 5.7% آئی، اور 2025 کے جو ہدف ہیں وہ 4.3% ہیں ان ٹرمز آف سی پی آئی انفلیشن۔ اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں، جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں۔ پچھلے سال تقریباً اس وقت جب ہم اس وقت بھی بیٹھے تھے جو 23% کے قریب تھی، اور الحمدللہ ناؤ it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction in the context of the global figures, and I thought I would just put it in that context. اب آئیے پاکستان کے سلسلے میں ہم بات شروع کرتے ہیں کہ میں 23 میں نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں اس وقت ہم کھڑے تھے پچھلے سال، تو میں نے آلریڈی ذکر کر دیا کہ جی ڈی پی گروتھ اس وقت 2.5% تھی، انفلیشن کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت بھی 22% تھا، اور اس کے بعد اوبیسلی جون میں جو ایم پی سیز ہوئیں اس میں سے پھر بتدریج یہ انٹرسٹ ریٹ کو اور پالیسی ریٹ کو کم کرنے کی ابتدا ہوئی، جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے۔ پبلک ڈیٹ اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت تقریباً 68% تھی، جو اب تقریباً 65% آ چکی ہے۔ فارن ایکسچینج ریزروز 30 جون 2024 کو $9.4 بلین تھے، which were again a huge and remarkable recovery from where we were in back in 23, which was we were down to 2 weeks of import cover. اور پچھلے سال جب ہم کھڑے ہوئے اور اسی وقت جب ہم بات کر رہے تھے، اور پھر جون کے اوائل کے آخر میں جو نمبرز آئے we were up to about 2 months of import cover. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریکوری 23 کے بعد شروع ہوئی وہ 24 میں ایک صحیح سمت میں چلی، اور 24-25 میں ہم نے اس کو اور کنسولیڈیٹ کیا۔ اسی وقت جب پچھلے سال بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ وی آر کمنگ آؤٹ آف اے ویری سکسیزفل اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، اور اس سے ہماری کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ جو ہے وہ ری اسٹیبلش ہوا ہے انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈرشپ، کیونکہ انہوں نے یہ ایس بی اے سائن کیا تھا بیفور دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ٹوک اوور۔ اور میں ہمیشہ کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کو اور ڈاکٹر شمشاد کو میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں، بیکاز دا کائنڈ آف discipline that they showed, and she showed as the finance minister, allowed us to continue it in this administration. تو میں ہمیشہ اکنالج کروں گا کہ جو اچھے کام ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد جو رکھی گئی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے رکھی، پھر کیئر ٹیکر آئے، اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلے۔ تو اس وقت میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ we want to get into an extended fund program with the IMF. And I repeatedly mentioned کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ One, to bring permanence to the macroeconomic stability. جیسے میں نے ابھی اہداف کا ذکر کیا
تو ہم ایک صحیح سمت میں تو چلے گئے تھے، لیکن اس میں جو کنسولیڈیشن لانی تھی اور اس میں جو فردر امپرومنٹ لانی تھی تاکہ وہ جو فریجیلٹی کا کمپوننٹ ہے اس کو ہم دور کر سکیں یا ختم کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں وی ہیڈ ٹاکڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ وانٹ ٹو گیٹ انٹو این ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی. اور دوسرا جو بات تھی کہ انڈر دا ایکسٹینڈیڈ فیسلٹی وی وانٹ ٹو کنٹینیو ٹو ایگزیکیوٹ اسٹرکچرل ریفارمس، بیکاز اگر ہم نے اس اکانومی کی جو ڈی این اے کو فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا، اگر ہم نے بوم اور بس سائیکل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ اسٹرکچرل ریفارمز وچ ہیو بین ایلوسیو ان دس کنٹری، تو اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا تھا انڈر اے اسٹرکچرڈ پروگرام. تو اس میں جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جو ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5 ایئر ہائی، اور ہم نے جو اس کی بنیاد رکھی اور پرائم منسٹر صاحب اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں کہ دس ہول ٹرانسفارمیشن از اراؤنڈ پیپل، پروسیس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ٹیکنالوجی کا اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کہ ڈیجیٹل انوائسنگ، پروڈکشن ٹریکنگ، اے آئی بیسڈ آڈٹس، فیس لیس کسٹم رجیم، یہ سارا سلسلہ ہے، یہ از گوئنگ، ایک تو 24-25 میں اس میں بہت ہم نے پروگریس کی ہے، اور یہ پروسیس چلتا رہے گا آگے، بیکاز اینی ٹرانسفارمیشن takes 2 to 3 years, and I do think we've done a good job in terms of where we wanted to take things. اور ابھی میں اس کے جو تھوڑے سے اس کے ثمرات آئے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا. جو انرجی ریفارم ہیں اس میں لغاری صاحب اور اب علی پرویز صاحب اس کو بہت تندہی سے آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year. اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفس کو جو کاٹا گیا، جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز، جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہے، اور پروفیشنل بورڈ، دیٹس مور امپورٹنٹ، اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے، اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے. اسی طرح جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں. اینڈ لاسٹلی جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے، از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، کیونکہ ہم نے لیگیسی کو ختم کرنا ہے، آگے کی جو لیکیج ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. سو دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ کام کیا گیا ہے ان ٹرمز آف دا انرجی ریفارمز.